ایک طرف تو ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات کا چھٹا دور شروع ہونے والا ہے اور دوسری طرف یورپی اور امریکن حکام یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اسرائیل اچانک ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ بخاری صاحب، کیا لگتا ہے اسرائیل واقعی ایسا کرے گا یا صرف یہ مذاکرات کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش دیکھیے، ہے؟ انسانیت کے اس قاتل سے کوئی چیز بعید تو نہیں ہے، لیکن ایران پر حملہ کرنے کا ایک تجربہ وہ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد جوابہ غزل جو ہے وہ پیش کر دیا تھا انہوں نے، اور اب پاسداران کی طرف سے، علی خامنئی کی طرف سے، ان کے صدر پزیشکیان کی طرف سے واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا گیا کہ اس مرتبہ اگر اسرائیل نے یہ کوشش کی تو ہم اسے وہ سبق سکھائیں گے جو اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ حماقت کرتا ہے اس کی، تو اس کا جواب بھی اتنی شدت کے ساتھ دیا جائے گا۔ یہ بات درست ہے کہ اس طرح کی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ ہی کین گو الون، امریکہ کو ساتھ لیے بغیر، اس کو بتائے بغیر وہ حملہ کر سکتا ہے، لیکن میں کنوکشن کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل میں یہ جسارت نہیں ہے کہ وہ اپنے یورپی اور امریکی اتحادیوں کو ایک طرف رکھ کے اور خود جو ہے اتنا بڑا ایڈونچر کر لے۔ مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو جیسا میں نے کہا کہ بہت جواب جو ہے وہ دوسری طرف سے بھی اتنا ہی شدت کے ساتھ آئے گا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے کل بھی اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ جو تلخی ہوئی ہے ٹرمپ اور نیتن یاہو کے بیچ، وہ اس کی بنیاد صرف یہی تھی کہ وہ امریکہ سے تھوڑا سا لائن اپنی مختلف کرنا چاہ رہے تھے، جس کے اوپر ان کو یقینی طور پہ ڈانٹ پڑی ہے ٹرمپ سے، کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے۔ لیکن بخاری صاحب، نیتن یاہو تو بڑا کانفیڈنٹ ہے، وہ کہتے ہیں اگر حملہ کرتے ہیں تو واشنگٹن کے پاس ہماری حمایت کے علاوہ کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے، خواہشات کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف وہ یہ حملوں کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ان کا کردار ہے، یہ جو بھوک کو وہ ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، ذرا اس کی طرف آپ توجہ کر کے دیکھیں۔ یہ طے ہوا تھا کہ غزہ کی آبادی کو، جو باقی بچ گئی ہے، اس کو امداد جو ہے، اس کے 500 ٹرک جو ہیں وہ آنے چاہیے غزہ کے اندر۔ اس کی بجائے اسرائیل نے اجازت دی کہ نہیں جناب، صرف 100 آئیں گے، لیکن بے غیرتی کا عالم یہ ہے کہ اس 100 میں سے بھی انہوں نے صرف 5 ٹرک آنے دیے ہیں۔ جب 5 ٹرک آئیں گے اور 90 روز سے جو بھوک کا شکار ہیں، جو فاقوں کی زندگی گزار رہے ہیں، یقینی طور پر خوراک کے لیے لپکیں گے وہ، اور پھر ان کے اس عمل کے اوپر بھی گولی چلائی گئی ہے۔ بخاری صاحب، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ۔ بہت افسوسناک بات ہے کہ غزہ میں اسرائیل بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے اور خود کو امن کے داعی کہنے والے، سپر پاور کرنے والے، اور پوری دنیا یہ تماشا دیکھتی رہی ہے۔